تو میرے لیے وقت نکال دے، میں تیرے لیے رزق کے خزانوں کو کھول دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات میرا اللہ کیسے رزق کے خزانے کھولتا ہے، اللہ اللہ۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بزرگ گجرانوالہ کے علاقہ کے حکیم، اللہ اکبر، بڑے پیارے اللہ کے بندے، بڑی اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ اکبر، اللہ کی عبادت کے لیے ایسا وقت نکالتے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایسا معمول بنایا، ہر روز صبح اپنے گھر سے نکلتے، اپنی دکان پر آتے اور دکان پر بیٹھ جاتے، بیٹھ کر اپنی پاکٹ سے، اپنی جیب سے ایک پرچی نکالتے جو ان کی اہلیہ نے لکھی ہوتی، جس پر اس دن کا راشن لکھا ہوتا۔ آج آٹا اتنا چاہیے، آج جناب مسالے اتنے چاہیے، گھی اتنا چاہیے، اللہ اکبر۔ وہ نکالتے اور اس کو اپنے سامنے رکھتے، اس کا ٹوٹل کرتے کہ اتنے کا سامان آنے والا ہے، گھی اتنے کا ہے، چینی اتنے کی ہے، سارے سامان کا ٹوٹل کرتے اور نیچے اس کا ریٹ لکھ دیتے، اور لکھنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ میں تیری عبادت کو چھوڑ کر آیا ہوں، اس اپنی مجبوری کی وجہ سے اس عبادت کو چھوڑ کر آیا، اللہ میری اس مجبوری کو پورا فرما تاکہ میں پھر جا کر تیری عبادت کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ بولتے اور پھر بیٹھ جاتے، اللہ اللہ۔ اور لوگوں بندہ کبھی فارغ تو ہو، اور لوگ علاقے کے بتلاتے کہ حکیم صاحب صبح آنا 9 بجے آنا، کبھی 9:30، کبھی 10 بجے، کبھی 11 بجے، زور سے پہلا اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری، ان کی ضرورت کو پورا فرما دیتے اور وہ اپنے گھر میں چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے ایک ایسا دن آیا، اللہ اپنی روٹین سے آ کر بیٹھے اپنی دکان پر، وہی پرچی نکالی اور نکال کر حیران و ششدر ہو گئے، اللہ اللہ، یہ وہ پرچی جس پر روز لکھا ہوتا تھا آٹا اتنا، گھی اتنا، مسالے اتنے، فلاں چیز اتنی، اللہ اکبر۔ آج اسی پرچی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، جہیز کا سامان چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ حکیم صاحب کی پاؤں تلے زمین نکل گئی، حیران ہو گئے، او یار تو ساری زندگی یہی بات کرتا آیا کہ آج کا گزارا اور جناب اپنی عبادت پر مصروف ہو جاتا رہا، اللہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے نا اس جہیز کے سامان کے نیچے صرف اتنا جملہ لکھ دیا کہ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ ہی جانے۔ اللہ اکبر۔ حضرات پھر دیکھنا میرا اللہ کیسے سنتا۔ کچھ وقت گزرا، ایک آدمی آیا، گاڑی پر آیا اور سامنے بیٹھ گیا، اللہ اللہ اللہ، آ کر کہنے لگا حکیم صاحب آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے بندے میں نہیں جانتا آپ کو، اللہ اللہ اللہ۔ فرمانے لگے اللہ کے بندے میں تجھے نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا حکیم صاحب آپ نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ 15-16 سال پرانی بات گئے، میں جناب آپ بھول گئے ہوں گے لیکن میں آپ کو یاد رکھتا ہوں، اللہ اللہ۔ کس وجہ سے؟ ایک دن آیا تھا آپ کی اس دکان کے سامنے سے میں گزر رہا تھا، میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، میرا ملازم اس کو ٹھیک کر رہا تھا، آپ نے مجھے دعوت دی، میں اندر آ کے بیٹھ گیا، آپ کا انداز بڑا پیارا لگا، اللہ اللہ اللہ۔ آپ نے مجھے چھاؤں مہیا کی دھوپ کے اندر، میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ان حکیم صاحب کو کچھ تعاون کر دوں، کچھ پیسے ان کو دے دوں، اللہ اللہ، تاکہ ان کی اس نیکی کا صلہ مل جائے، اللہ اللہ۔ حضرات وہ جناب کہنے لگا اللہ حکیم صاحب میں نے جو آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس وقت میں آیا، میں نے دعائی کی غرض سے آپ کو یہ بات کی کہ میری اولاد نہیں ہے، 5-6 سال ہو چکے ہیں میری اولاد نہیں ہے، میں جناب انگلینڈ تک علاج کروا چکا ہوں، اللہ اللہ، میں تو اب مایوس ہو گیا۔ آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے معافی مانگو، مایوس نہیں ہوتے، اللہ اللہ۔ آپ نے اتنی دیر میں دعائی بنا کر دی، میڈیسن مجھے دے دی اور فرمایا جاؤ اللہ کے حوالے، میں نے پیسے نکالے، آپ نے آگے سے بولا آج کا خاتہ مکمل ہو چکا ہے، آج کا حساب مکمل ہو چکا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ آپ نے پیسے وصول کیوں نہیں
نہیں کیے, میں تو آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں. اللہ اللہ, لوگوں نے بتلایا ان حکیم صاحب کا طریقہ, ہر روز کا راشن اس کے مطابق پیسے لینے ہیں, اس کے بعد دکان بند اور اللہ کی عبادت پر مصروف. اللہ اللہ اللہ, وقت گزرتا گیا, آپ کی میڈیسن میں اللہ نے اثر ڈالا, مجھے اللہ نے 3 بچے عطا کر دیے. اللہ اللہ, آپ نہ بھولے 16 سال گزر گئے, آج میں پاکستان آیا ہوں, انگلینڈ میں رہنے والا پاکستان آیا ہوں. آپ کے گجرانوالے کا صحیح واقعہ کہنے لگا, میں آج اس غرض سے آیا ہوں, میری ایک بہن جناب بیوہ, اس کی ایک بیٹی جو جناب یتیم ہے, میں اس کی شادی کے لیے آیا تھا اور اس کی شادی کا سارا خرچہ میں نے جناب پورا کرنا تھا, اس کے لیے تمام انتظام و اہتمام میں نے کرنے تھے. اللہ اللہ اللہ, شادی سے چند روز قبل ہماری وہ بچی لاہور کے اندر کسی گھر میں گئی, بیمار ہو گئی, فوت ہو گئی. اللہ اللہ اللہ, اور مجھے میری اہلیہ نے مشورہ دیا کہ میں اس دن آپ کے پاس آیا, آپ کے پاس ایک چھوٹی سی بچی آپ کو بول رہی تھی, بابا گھر چلیں گھر چلیں. اللہ اللہ اللہ, وہ فرمانے لگے, حکیم صاحب مجھے یاد آیا کہ آپ کی بھی بیٹی ہے, قریب ہے کہ اس کی بھی شادی کا وقت ہو. اللہ اللہ اللہ, میں اس غرض سے آیا ہوں, میں اس غرض سے آیا ہوں, میری وہ بانجی دنیا چھوڑ گئی, اس کا سارا جہیز میں آپ کی بیٹی کے نام کرنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ اللہ, کائنات کے لوگوں, حکیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو. اللہ, تفرغ لعبادتی املا قلبک یدیکا. اللہ اللہ, حکیم صاحب رونے لگ گئے, وہ کہنے لگے, اللہ کے بندو, اے حکیم صاحب رو کیوں رہے ہو, میں تو آپ کو خوشی کی خبر سنا رہا ہوں. فرمانے لگے, اللہ کے بندے, میں رو رہا ہوں اپنے رب کی قدرت پر, حیران ہو رہا ہوں اپنے اللہ کی قدرت پر. ساری زندگی میں نے اللہ کی عبادت کا وقت نکالا, آج بیٹی کے جہیز کا وقت آیا, میرے دل میں شاید کے احساس آ جاتا, کاش کہ تو 4 گھنٹے اور لگا لیتا تو رزق کما لیتا. اللہ اللہ اللہ, آج جب تو نے لا کر جہیز سارا میری دہلیز پر رکھ دیا ہے, مجھے یقین ہو گیا ہے, تفرغ لعبادتی. اللہ فرماتے ہیں, بندے فارغ ہونا تیرا کام ہے, رزق دینا میرا کام ہے.